अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नमाज से पहले मैंने यही अर्ज किया था कि दो ही बातें बुनियादी हैं, तारीफ और दलील। और ये अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने फिरके हैं वो ना तारीफ सही कर सकते हैं ना दलील सही दे सकते हैं। पेशावर में सबसे पहला गैर मुकल्लद जो हुआ है उसका नाम था मोहम्मद सिद्दीक। मियां नज़ीर हुसैन साहब का शागिर्द था। उस वक्त एक हनफी आलिम थे, उनका नाम था अब्दुल जलील। उनकी फारसी में किताब है 2 जिल्दों में, सैफुल मुकल्लिदीन। उन्होंने उसमें वाकया लिखा है कि जब मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब आए, उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली, तो मैंने 2 तालिब इल्म भेजे कि जुमे में वो हनफियों के खिलाफ तकरीर करते हैं, तो उनसे ये पूछना कि सुन्नत की तारीफ क्या है और फर्ज की क्या है। कुरान और हदीस से तारीफ बयान फरमाए। उन्होंने चिट्ठ दे दी। मौलाना बड़े जोश में आए चिट्ठ देखकर कि फर्ज वो होता है जिसका रोजाना अमल करना जरूरी हो, और सुन्नत वो होती है जिस पर कभी अमल किया जाए कभी छोड़ा जाए। उसके बाद फरमाने लगे कि आजकल लोगों ने दीन में तहरीफ कर दी है, सुन्नतें भी इतनी जरूरी समझते हैं जितना फर्ज जरूरी होता है, ये दीन में तहरीफ है। तो एक तालिब ने फिर चिट्ठ लिखी, आपने जो दाढ़ी रखी हुई है फर्ज है या सुन्नत है? क्योंकि जब से आपने रखी है फिर पूछा नहीं किधर जा रही है। तो अगर ये सुन्नत है तो 1 हफ्ता रखनी चाहिए, आपके तारीफ के मुताबिक 1 हफ्ता मुंडवा देनी चाहिए, ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो कि ये दाढ़ी फर्ज है। दूसरा मौलाना अब्दुल जलील साहब लिखते हैं, दूसरा तालिब जरा ज्यादा होशियार था। उसने हदीस लिखी कि हदीस में आता है अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह सुन्नत है। आपने जब से निकाह किया है बीवी को फर्ज बनाकर साथ रखा हुआ है। चाहिए कि 1 हफ्ता आप रखें, 1 हफ्ता किसी को दें, ताकि लोगों को ये पता चले कि निकाह सुन्नत है, फर्ज नहीं। तो मौलाना अब्दुल जलील साहब लिखते हैं कि फिर उसने मेरे पास आया, कहने लगा कि आप तालिब इल्म को ना भेजा करें, ये मुझसे तारीफें पूछते हैं। तो मकसद ये है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 दलीलें मानते हैं, इसमें हमें कोई माजरत की जरूरत नहीं, 4 के बगैर गुजारा ही नहीं होता। देखिए नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक असूल हमें बयान फरमा दिया कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे हमें कुरान काफी है, सुन्नत की जरूरत नहीं। अब सुन्नत की जरूरत साबित करने के लिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आयतें भी 2-3 तिलावत फरमा सकते थे कि ये आयत सुनाना आती और रसूल कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। लेकिन आयतें तो पढ़ा लिखा आदमी सुना सकता है, हर आदमी तो नहीं सुना सकता ना। और नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरी उम्मत का अनपढ़ भी इस फितने का शरीक न हो, इसलिए आपने ये अंदाज नहीं बताया हमें। फरमाया उनसे ये पूछना कि गधा हलाल है या हराम है। आखिर गधा दुनिया में नजर आ रहा है या नहीं? तो कुरान पाक से पता चले कि ये हलाल है या हराम है। वो कहे हलाल है, अच्छा कुरान पाक में दिखा दो कहां लिखा है गधा हलाल है। वो कहे हराम है, अच्छा कुरान पाक में दिखा दो कहां लिखा है गधा हराम है। अब जाहिर है कि वो ना कुरान पाक से गधे को हलाल साबित कर सकेगा और ना हराम साबित कर सकेगा। तो एक पहले एहसास जरूरत पैदा किया गया कि कोई और माखज मानना पड़ेगा जिसमें गधे का हुक्म भी मज़कूर हो, क्योंकि सिर्फ कुरान पाक के मानने से यह मसला हल नहीं होता। इसलिए हमारे यहां एक फिरका है जो अहले कुरान कहलाता है। अब उन्होंने पूरी किताब लिखी है नियाज फतेहपुरी ने कि कुत्ता हलाल है,
اور اس کی قربانی بھی کرنی چاہیے۔ تو دیکھو نا، سنت کو چھوڑ کر یہی کچھ ملے گا نا۔ سب سے پہلے جس نے انکار حدیث کا اعلان کیا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی قطعاً ضرورت نہیں، سنت کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کی لڑکی کہیں گھر سے بھاگ گئی۔ کچھ 6 ماہ بعد ملی، پتا کہ کہاں ہے، کہ میرا نکاح ہے اس سے۔ کہ نکاح کس نے پڑھایا تھا، گواہ کون سے تھے؟ کہ یہ نکاح پڑھانا اور گواہ ہونا حدیث کا مسئلہ ہے، میں حدیث کو مانتی نہیں۔ جیسے آدم اور حوا اکٹھے رہتے تھے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، بس قرآن پاک میں کہتی اتنا ہی ذکر ہے، اس لیے میں ان کی چیزوں کی قائل ہی نہیں ہوں کہ نکاح پڑھایا جائے اور ساتھ گواہ بھی بیٹھے، کوئی پڑھانے والا بھی ہو۔ یہ تو حدیث کے مسئلے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو انکار حدیث کی پہلی سزا اسے یہی ملی۔ اس لیے ان سے ہم یہی پوچھا کرتے ہیں کہ آپ وجود حدیث کا انکار کرتے ہیں یا ضرورت حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حفاظت حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وجود حدیث کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پاک نے آیت تو پہنچا دی یقیم الصلاۃ، لیکن خود نماز پڑھ کے دکھائی نہیں، جس کا کوئی طریقہ سمجھایا نہیں، کیونکہ سنت انہی اعمال کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پر حضرت نے عمل کر کے دکھایا، اس کی تشریحات فرمائی۔ تو معاذ اللہ رسول وسلم کو بے عمل ماننا پڑے گا سنت کا انکار کرنے سے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ لفظی قرآن ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن پاک کی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے۔ ہم نے اقیم الصلاۃ کے الفاظ قرآن سے پڑھنے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ حضرت کس طرح نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت کا یہ نماز ادا فرمانا اسی آیت کی تفسیر ہے۔ حضرت کا جہاد قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ حضرت صلح فرما رہے ہیں تو قرآن ہی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ حضرت روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا فرما رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، حج فرما رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ تو قرآن اور سنت میں وہی فرق ہے جو لفظ اور مسمى میں ہوتا ہے۔ ایک لفظ مسجد ہے اور ایک یہ بنی ہوئی مسجد آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی عملی نمونہ جو ہے وہ آپ کی سنت ہے، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے اہل سنت کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ اہل سنت کون لوگ ہیں، جو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، لیکن قرآن کی تشریح قادیانیوں وغیرہ کی طرح خود نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت نے عملی نمونہ پیش فرمایا قرآن پر عمل کر کے، اس عملی نمونے کو سامنے رکھ کر قرآن پر عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ کہے کہ ضرورت نہیں ہمیں، تو ضرورت تو بہت سے مسائل میں ہے۔ اب یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ جی حدیث کی ضرورت ہے، فرمایا بندر حلال ہے یا حرام؟ وہ خاموش، کیونکہ قرآن میں تو اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں آئی۔ یہ تو حدیث میں آیا ہے نا کہ ہر کچلی والا جانور جو ہے اور پنجے سے شکار کرنے والا وہ حرام ہے۔ تو حضرت نے پہلے احساس ضرورت پیدا فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے مسئلے آپ کو کتاب اللہ میں نہیں ملیں گے۔ اب وہ کہاں سے ملیں گے؟ سنت سے۔ اسی طرح ہم یہ ضرورت بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ مسائل صراحتاً حدیث میں بھی نہیں آتے، اور وہ فقہا استنباط کر کے اجتہاد کر کے کتاب و سنت سے نکالتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں کسی تاجر کے سلسلے میں گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں ہمارے دوستوں کی مسجد ہے، جلسہ تھا، بڑے اعلان ہو رہے تھے کہ آؤ یہ لوگ تمہیں بہشتی زیور سے مسئلے بتاتے ہیں، فقہ سے، آج سارے مسئلے قرآن اور بخاری شریف سے حل ہوں گے۔ خوب نعرے لگ رہے تھے۔ میں نے 3-4 کالج کے لڑکے بلائے، انہیں کہا کہ بھئی آپ وہاں چلے جائیں اور ان سے یہ پوچھنا کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ بھینس کو
وہ کہیں گے جاموس تو کاغذ پر لکھ لینا. اس کے بعد یہ پوچھنا کہ قرآن میں یا بخاری میں یہ لفظ دکھاؤ سیاستہ میں کسی کتاب میں کہ جاموس حلال ہے یا حرام ہے. وہ کہیں گے تم شرارت کرنی ہے. کہنا شرارت کر دینی ہے تو ضرورت کا مسئلہ ہے ہمارا روز کا. فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم بہشتی زیور سے پوری کر رہے تھے, اس میں لکھا تھا بھینس حلال ہے فقہ کی کتاب میں. آج آپ نے اعلان فرمایا کہ فقہ غلط ہے. اب دیکھو کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے گناہگار ہیں, لیکن بھینس کا دودھ یا گھی یا لسی کچھ نہ کچھ ضرور استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ تو ہر فرد کی ضرورت کا مسئلہ ہے. چلے گئے, انہوں نے جا کر پوچھا کہ مولانا بھینس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ جاموس. لکھ لیا کہ اب قرآن پاک کی وہ آیت یا سیاستہ کی حدیث پاک پڑھیں جس میں جاموس کا لفظ ہو اور صاف ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. مولوی صاحب نے کہا تم شرارت کرنے آئے ہو؟ نہیں جی, یہ کون سی شرارت ہے؟ آخر یہ آپ کے دو ساتھی بیٹھے ہیں, ان کی 10 بھینسیں روز دودھ بیچتے ہیں, ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے حرام بیچتے ہیں یا حلال بیچتے ہیں. اور کوئی کہہ دے کہ ہم بھینس کا دودھ نہیں پیتے یا چائے میں نہیں ڈالتے یا گھی نہیں کھاتے, نہیں تو ضرورت کا مسئلہ ہے, اس میں شرارت کی کون سی بات ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے ہم یہ ضرورت فقہ سے پوری کر رہے تھے, آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم یہ ضرورت حدیث سے پوری کریں گے. ہم نے کہا بہت اچھا, بڑے شکر گزار ہیں آپ کے. اب انہوں نے دیکھا کہ لڑکے بھی کالج کے ہیں, جائیں گے تو نہیں ہے. سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ ذرا سپیکر بند کر دو. اس نے سپیکر بند کر دیا. اس نے کہا بھی سچی بات یہ ہے کہ جاموس کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ سیاستہ میں, ہم اس کو قیاس سے حلال کہتے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا قیاس سے حلال کہتے ہیں کہ جی ہاں. کہ مولانا سچی بات لوگوں کو بتانی چاہیے چھپانی چاہیے؟ کہ بتانی چاہیے. آپ سپیکر کھولیں پھر اور کم سے کم 11 دفعہ اعلان کریں کہ ہم اہل قیاس ہیں, ہم اہل قیاس ہیں, ہم اہل قیاس ہیں. وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. کہا کہ مولانا قیاس میں سنا ہے کوئی کیا مقیس اور مقیس علیہ میں کوئی علت بھی ہوتی ہے مشترکہ, تو آپ نے کس پر قیاس کیا ہے؟ کہ گائے پر. کہ علت مشترکہ کون سی ہے؟ کہ اس کی بھی 4 ٹانگیں, اس کی بھی 4 ٹانگیں, اس کے بھی 2 کان, اس کے بھی 2 کان, اس کی بھی 2 آنکھیں, اس کی بھی 2 آنکھیں. اس نے کہا کہ مولانا اگر قیاس اتنی سستی چیز ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی. اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں نا, 2 کان ہیں. اگر قیاس اتنا ہی سستا ہے تو میری بیوی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہے, آپ کی اس قیاس سے میرے لیے حلال ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیونکہ یہی کچھ ہے وہاں بھی. وہ 2 غیر مقلد اٹھے, انہوں نے مولوی صاحب کو کہا نیچے اتر جاؤ, جواب تمہیں آتا نہیں, خام کا شرح جلسہ کرتے ہو. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ سارے نہ آنا, ایک آئے کارروائی بتایا, باقی پچھلی کارروائی دیکھیں کیا ہو رہی ہے. تو ایک آ گیا, اس نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس سے بھینس کو حلال کہتے ہیں. میں نے مسجد کا سپیکر کھولا, میں نے کہا بھائی دیکھو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. اگرچہ مسجد کا نام مسجد اہل حدیث تھا, جلسہ اہل حدیثوں کا تھا, لیکن وہ نکلے اہل قیاس ہیں. اس لیے کل ہر سنی حنفی سے میں کہوں گا کہ جب بھی ملے تو یا اہل قیاس السلام علیکم, یا اہل قیاس السلام علیکم. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ پورے علاقے میں شور مچ جائے گا اہل قیاس اہل قیاس. دوسرے مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا, وہ آئے کہ نہیں قیاس نہیں, حدیث ہے ہمارے پاس حدیث. سنائیے. شکریہ. حضرت پاک نے فرمایا جو جانور ڈاڑھ سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے, جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ ڈاڑھ سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے, اس لیے حلال ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے کہا حدیث پاک سنانے کا بہت شکریہ. یہ بھی فرمایا کہ جو آپ نے گدھا رکھا ہوا ہے یہ پنجے سے شکار کرتا ہے یا ڈاڑھ سے, حلال ہے یا حرام ہے؟ ہاں جنگلی گدھا حلال ہے, جنگلی گدھا حلال ہے.
میں نے کہا دیکھو بھائی میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو، یہ گدھا ہی حلال کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ گدھا اور بھینس میں فرق ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو پتہ نہیں لگتا۔ کہتا تو بڑا دھوکے باز ہے، میں جنگلی گدھا حلال کہتا ہوں۔ میں نے کہا گھر والے نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ خیر وہ دوسرا لڑکا آ گیا جی، اس کو بھی اسٹیج سے ہٹا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلے سال جلسہ کرایا تھا اور آپ تقریر میں کہہ گئے تھے گھوڑا حلال ہے، اور سارے علاقے میں لوگ جب ہمیں دیکھتے کہتے ہیں وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے، وہ آ گئے گھوڑا گروپ والے۔ آج آپ نے گدھا حلال کر دیا ہے، ہر سال کوئی نئی مصیبت آپ ڈال جاتے ہیں، اچھا جلسہ ہوتا ہے۔ تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ بھی حدیث نہیں ہے، سچی بات یہ کہ قیاس ہے ہمارے پاس، اور قیاس کی علت یہ ہے کہ جس جانور کے کھر چرے ہوئے ہوں، کھر یا سم آپ کیا کہتے ہیں، وہ حلال ہوتا ہے، اور جس کے نہ چرے ہوئے ہوں وہ حرام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کسی نے صاف ہی کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے۔ قیاس مجتہدین کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اگر یہی بات ہے کہ جس کے کھر چرے ہوں وہ حلال ہے اور باقی حرام ہے، تو بھینسیں تو چلو ہمیں بھیج دو، خنزیرنیاں تم باندھ لو کیونکہ ان کے بھی کھر چرے ہوئے ہیں، تو آپ کے نزدیک تو ان کا دودھ وغیرہ حلال ہوگا نا سب کچھ، اس لیے بھینسیں حنفیوں کے ہاں بھیج دیں، اور خنزیرنیاں چونکہ آپ کے قیاس کے مطابق حلال ہو گئی ہیں وہ آپ باندھ لیں۔ آخر بیچاروں کا جلسہ ختم ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی ہم ہر مسئلہ قرآن حدیث سے بتا سکتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے پھر کچھ بھی نہیں آتا بیچاروں کو۔ تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے، ہمارا دین کامل ہے نا۔ دیکھیے محدثین اور فقہاء یہ دونوں جماعتیں دین کی خادم جماعتیں، لیکن دونوں کی محنت کا رخ الگ الگ ہے۔ محنت کا رخ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب دیکھیے میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے، کوئی نقطہ یا لفظ کم و بیش نہیں کیا، لیکن پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیہ تھا تو سب پیچھے دیکھنے لگے پتہ نہیں کیا ہے۔ دوسری دفعہ میں نے اسی جملے میں پورا غصہ بھر دیا، وہ کسی کو ڈانٹو کیا بات ہے۔ تیسری دفعہ میں نے اسی فکرے میں پوری محبت بھر دی، میں کسی کی تعریف کر رہا تھا کیا بات ہے۔ اب یہ فکرہ کاغذ پر لکھ کر ایسے آدمی کے سامنے رکھو جس نے میرا لب و لہجہ نہیں دیکھا تو کچھ سمجھے گا۔ تو یاد رکھیں محدثین الفاظ شناس رسول ہیں، محدثین الفاظ شناس رسول ہے، اور مجتہدین مزاج شناس رسول ہے۔ محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے کیا فرمایا، اور مجتہد کی رسائی دل و دماغ رسول تک ہے، وہ اس کی پیچھے کیا علت ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ زبان کے انتظار میں ہے، اور مجتہد بہت سی باتیں پیشانی کی سنت سے پڑ جاتا ہے۔ ان کے سوالات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک نے مجھے چٹھ دی، کیا فقہ حنفی وہی ہے؟ ایسا فکر ہے کہ ڈر جائے گا یہ، کیا فقہ حنفی وہی ہے؟ ان کا فقہ حنفی مراد وہی ہے، فقہ حنفی، کیا فقہ حنفی کامل اسلام ہے؟ میں نے کہا جیسے قرات عاصم کامل قرآن ہے، فقہ حنفی بھی کامل اسلام ہے۔ تو ایسے سوال سوچتے رہتے ہیں۔ ایک تقریر میں مجھے بہالپور میں چٹھ دی، آپ قسم کھائیں کہ حدیث کی کتابوں میں رفع دین کی حدیث نہیں ہے، قسم کھائیں۔ میں نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں جوتا پہن کر نماز پڑھنے سے زیادہ رفع دین کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے نا، جوتا پہن کر نماز پڑھنا،
आगे मैंने तशरीह की, गोया जो रफ़ा दैन करके नमाज पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते पहन कर नमाज पढ़ने वाला, और जो रफ़ा दैन के बगैर पढ़ता है वो ऐसा है जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला। अब मैं पूछूं भी आप जूते उतार कर पढ़ते हैं कि हम उतार कर पढ़ते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, इससे ज्यादा सबूत नहीं है कोई। तो इस किस्म की वो सवालात बनाते रहते हैं ताकि ये डर जाए कि जी फिका हनफी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। इनका फिका हनफी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह की तशरीह है। जब कोई आपसे पूछे कि फिका क्या है तो क्या बताना है कि किताब व सुन्नत की सही तशरीह का नाम फिका है। किताब व सुन्नत की सही तशरीह का नाम फिका है। और अगर कोई पूछे फिका हनफी क्या है तो किताब व सुन्नत की पहली जामे तशरीह जो खैल कुरून में हुई, किताब व सुन्नत की सबसे पहली जामे तशरीह जो खैल कुरून में हुई, और अल्लाह ताला ने उसी दिन से इसको कबूलियत आमा के शरफ से नवाजा, और इंशाअल्लाह क़यामत तक इसको कबूलियत आमा का शरफ नसीब रहेगा। अब ये फिका है क्या? किताब व सुन्नत से ही मसाइल के समझने का नाम फिका होता है। तो मैं बता रहा था ना कि मुहद्दिस का रुख क्या होता है कि एक हदीस की 100 संदेह इकट्ठी करेगा। हजारों मीलों का सफर किया। मुजतहिद का रुख क्या होता है कि एक हदीस से 100 मसाइल हल करेगा। वो 100 जिंदगी के मसाइल हल करेगा। तो एक मुहद्दिस साहब थे, वो बेचारे बहुत सफर करके पढ़ पढ़ा के आए। तो एक साहब चले गए कि हजरत अगर मक्खी गिर जाए चीज पीने की चीज में तो क्या करना चाहिए? उन्होंने हदीसें सुनाई, वाकयात सुनाया कि ये हदीस मैंने फलां जगह सुनी, फिर पता चला कि दादा उस्ताद भी हयात में इतना सफर करके वहां गया, फिर वहां गया, इतना मुझे फाका पे हुआ, ये हुआ, और कई संदों से हदीस सुनाई। क्योंकि इंसान जो चीज मेहनत से कब लेता है ना, उससे उसको मोहब्बत भी होती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि मैंने बाजार में देखा एक नौजवान, अकल भी है शक्ल भी है, और वो उस जमाने में 4000 रुपए की कीमती चादर है जिससे टूटी जूती साफ कर रहा है बैठा। मैं हैरान हो रहा हूं कि पता नहीं क्या है। वो मेरी तरफ देखता है, मैं उसकी तरफ। आप उसने पूछा कि हजरत आप क्या देख रहे हैं? कि मैं बेटा ये देख रहा हूं कि तू बेवकूफ तो नहीं है, नजर आता, अक्लमंद नजर आता है। कहता जी मैं अक्लमंद ही हूं, बेवकूफ तो नहीं हूं। कि लेकिन काम बेवकूफ वाला कर रहा है। कि नहीं, ये भी अक्लमंदी वाला है। कि वो कैसे? कि ये जूती मुझे पता है कि मैंने किस तरह खरीदी थी, फाका किया था 2 दिन, फिर पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए इसका दुख मुझे है। ये चादर मुझे बाप से मीरास में मिली थी, इसलिए इसका दुख तो बाप को होगा ना, मुझे इसका क्या दुख है? वो कितनी कीमती हो, पता नहीं उससे कैसे मिली थी। इसलिए तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि ये मेहनत हम इसलिए कराते हैं कि इससे मोहब्बत पैदा हो जाए दीन से। मकसद यही है ना कि दीन से मोहब्बत और दीन की अजमत आ जाए। हजरत बिलाल को ये कितनी मेहनत से मिला था, उनको मोहब्बत थी ना फिर दीन से। अब वो मुहद्दिस ने चूंकि बड़ी मेहनतों से संदें हासिल की, वो तो खैर कई संदें बयान कर दी। दूसरा आ गया कि जी वो लस्सी में मच्छर गिर पड़ा, उसका क्या करना है? अब मुहद्दिस साहब बैठे कि हजरत तो उनको 20-25 संदें सुनाई, हमें 2 ही सुना दो। भी कहां से सुनाऊं? तीसरा आ गया जी जुगनू गिर गया था शोरबे में, उसका क्या करना है? गिर जाता है या नहीं गिरता? अब मुहद्दिस साहब खामोश। ये नाराज हो रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा था, उसको ये सुनाते हमें सुनाते नहीं। वो मैं लतीफा इसलिए सुनाया करता हूं, एक तो दिल लगा रहे, दूसरे लतीफे से मसला भी जरा वाज़ेह हो जाता है। वो कहते एक गांव था, कोई तबलीगी जमात का दौरा था, वहां सारे चौधरी नमाजी थे। किसी का नाम चौधरी यूसुफ, किसी का नाम चौधरी इब्राहिम, चौधरी इसहाक, चौधरी याकूब, एक का नाम था चौधरी टुनिया। ऐसे नाम लोग रखते हैं, चौधरी टुनिया। पक्का नमाजी था वैसे। रोजाना बड़े गौर से किरात सुनता और सोचता कि आज चौधरी इब्राहिम का नाम मौलवी साहब ने लिया है।
آج چودھری یوسف کا نام لیا ہے، مہینے گزر گیا وہ سوچتا رہا کہ کبھی میرا نام بھی آئے گا. اب قرآن میں اس کا نام کہاں سے ہے؟ آخر ایک دن کہنے لگا کہ مولوی صاحب بڑا افسوس ہے، چودھری ابراہیم آپ کو کتنے دانے دیتا ہے؟ کہ 2 من. کہ چودھری یعقوب کے 2 من. کہ ان کا نام تو ہفتے میں 1 دفعہ ضرور آ جاتا ہے، میرا 6 مہینے ہو گئے آیا ہی نہیں. اگر آج میرا نام نہ آیا تو دانے بند. مولوی صاحب کو بڑی فکر ہوئی. انہوں نے وہ رکوع پڑھا جس میں زیادہ نام انبیاء علیہ السلام کے آتے ہیں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب و ٹونیاں. اللہ اکبر. چودھری ٹونیاں اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے نماز کی اور آ کر تھپکی دی کہ مولانا 4 من دانے بھیجوں گا. برادری سے خارج کر رکھا تھا، بڑی مشکل سے آج برادری میں شامل کیا ہے. تو جس طرح چودھری ٹونیاں ناراض تھا، یہ سارے محدث سے ناراض ہیں. اب محدث صاحب نے پھر، وہ محدث تھے نا، غیر مقلد نہیں تھے، ضد تو نہیں تھی ان میں. انہوں نے کہا بھی اصل بات یہ ہے کہ ہماری محنت کا رخ یہی تھا جو میں نے سنا دیا. آؤ امام ابو حنیفہ کے پاس چلے، مسئلے وہاں ملیں گے. اب وہ ساتھ لے کر امام صاحب کے پاس چلا گیا. امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، قرآن پاک میں دم مسفوح کا ذکر ہے، وہ خون جو رگوں میں دوڑ پھر رہا ہے، اس کو حرام کہا ہے، ناپاک ہے یہ. اور حضرت حدیث میں مکھی کا لفظ آیا ہے، اس میں یہ دم مسفوح نہیں، رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون. تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایک قاعدہ سامنے آ گیا کہ ہر وہ جانور جس کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہ ہو، اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی. تو چیونٹی میں ہے یہ خون، تو اس کا مسئلہ بھی نکل آیا. جگنو میں ہے، مچھر میں ہے. اب دیکھیے مجتہد نے سینکڑوں جانوروں کا مسئلہ اسے ایک حدیث سے حل کر لیا. یہ ہے کہ ان کی محنت کا رخ. وہ جہل میں اسی طرح جایا کرتا ہوں، طلباء میں درس ہوتے رہتے ہیں. تو ایک لڑکا مشکا شریف پڑھتا تھا، وہ ساتھ ہی ان کا مدرسہ ہے، ادارہ اثریہ. تو وہ مشکا شریف پڑھتا ہے اور چلا گیا. مغرب کی نماز کھڑی تھی، جوتے انہوں نے باہر اتارے ہوئے تھے، تو اٹھا کر جوتے ان کی ٹانگوں کے اندر رکھ دیے. کیونکہ اس نے اسی دن حدیث پڑھی تھی حضرت پاک کی کہ جب جوتا اتارو نہ دائیں طرف رکھو نہ بائیں طرف رکھو، اپنے پاؤں کے درمیان رکھ لیا کرو. تو مشکات شریف میں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، تازہ حدیث اس نے پڑھی تھی. اب اس نے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے جوتے اٹھا کر ان کی ٹانگوں کے اندر رکھ دیے. سلام کے بعد شور مچ گیا. یہ کیا ہے؟ کس نے شرارت کی ہے؟ یہ حضرت شرارت نہیں ہے، آج ہی حدیث پڑھی ہے تازہ. تو میں بڑا پریشان تھا کہ حنفی تو اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، اہل حدیث کرتے ہوں گے، لیکن آپ بھی نہیں کرتے، تو میں نے یہ رکھ دیا تو اچھا ہو گیا کہ حدیث پر عمل ہو گیا. انہوں نے فون کیا مولانا عبداللطیف صاحب کو کہ لڑکوں کو روکو، یہ یہاں آ کر شرارتیں کرتے ہیں. ایک اور لڑکا تھا، اس کے گاؤں کا کوئی لڑکا ادھر پڑتا تھا غیر مقلد، اسے پتا تھا کہ لڑکا یہاں نہیں ہے. وہ یہ چلا گیا بہانہ بنا کے کہ جی فلاں لڑکے کو ملنا ہے. کیا لگتا ہے تیرا؟ یہ میرے گاؤں کا ہے. تو کہاں ہوتا ہے؟ جامعہ حنفیہ میں. وہاں کیا پڑھتا ہے؟ ساری عمر امتیوں کی فقہ پڑھاتے ہیں. یہاں آ جا، نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں بس. کلمہ بھی نبی کا، حدیث بھی نبی کی. وہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، باتیں ابو حنیفہ کی پڑھاتے ہیں. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا تو بہت ہی خواہش ہے میری کہ میں اہل حدیث بن جاؤں، اور کئی دفعہ میں نے کوشش بھی کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کوئی اہل حدیث بناتا نہیں. کیوں؟ کہ جی میں چاہتا ہوں سچا اہل حدیث بننا، کہ جو کام کروں مجھے حدیث پچ میں دکھا دوں کہ دیکھو یہ حدیث. اور اگر میں دعویٰ کروں اہل حدیث ہونے کا اور مسئلے کی حدیث نہ ہو تو پھر تو جھوٹا اہل حدیث ہوں گا نا. جھوٹا میں بننا نہیں چاہتا، سچا مجھے بناتا کوئی نہیں. 2-3 مولوی تھے بڑے غصے میں آئے، کون نہیں بناتا؟ کہ جی مسئلہ پوچھتا ہوں حدیث بتاتا ہی کون نہیں. وہ لڑکا ہوشیار تھا، کون سی حدیث پوچھیے دیے؟ اس نے پہلے پوچھی وہی جو مسئلہ حدیث میں آتا تھا کہ جی اگر مکھی گر جائے پانی میں تو کیا کرنا چاہیے. کسی کو نہیں بتاتا جی، کوئی نہیں بتاتا. میں تو بڑی بدعا ہو گیا ہوں.
लाओ किताबें, 10-12 किताबें आ गई। अब वो दिखा रहे हैं, ये सफ़े नोट कर रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है कि उम्मीद है कि आज मैं अहल हदीस हो जाऊंगा। वो भी बड़े खुश हैं। 10-12 किताबों के सफ़े दिखवा दिए, बुलूगुल मराम भी, मिशकात भी, फलां भी। कि अच्छा जी, वो रात मैं तालिब इल्म शोर पर रख के सो गए, उसमें चींटी गिर के मर गई है, वो भी निकालनी है। और कहती है हदीस सुननी है मैंने भी। तू शरारती है, चला जाइए। नहीं जी, मैं तो शरारती नहीं हूं, शरारती तो चींटी है, वो कम वक्त जो गिर गई है। एक तो गिरी है, फिर शरारत ये करती, कहती मैं फिका नहीं मानती, हदीस सुन के निकल। तुझे भेजा गया है शरारत के लिए यहां कि नहीं जी, मैं आप कुरान लाकर मेरे सर पर रख रहे, मैं कसम खाता हूं कि मैं सच्चा अहल हदीस होने आया हूं। आप मुझे अहल हदीस बना लें। अब चला जाए यहां से, होना नहीं जी, मैंने अहल हदीस होना है। अच्छा, अभी तो वो मच्छर और टूटी हुई टांग वाला गिर गया है शरबत में और वो अजीब हरकतें कर रहा है। वो कहता है मैंने नमरूद को मार दिया था, जिसने झूठा दावा किया था खुदा का, नमरूद को, लेकिन मैं दुनिया भर के किसी गैर मुकल से नहीं डरता क्योंकि मुझे हदीस सुनाकर निकाल नहीं सकता। देखो वो कितना बड़ा चैलेंज दे रहा है। उसको निकालना है, जरा कोई हदीस निकाल दे। किताबें तो आपके पास रखी हैं, अल्लाह ने आपको इल्म भी दिया है, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। तुझे कहा चला जाए यहां से कि जी वो भेड़ गिर गई है, तो तैयार डेमू, पता नहीं आप क्या कहते हैं इस माने, डेमू कहना। अब वो देखो चैलेंज कर रहा है कि मैं फिका के मुनकर की जुबान काट काट के खा जाऊंगा। मुझे कोई मां का लाल हदीस सुनाकर निकाल नहीं सकता। उसको भी निकालना है, जुगनू गिरा हुआ है वो भी निकालना है। कहता उसको धक्के देने मुझे शुरू कर, निकल जाए यहां से। मैंने कहा नहीं जी, मैंने अहल हदीस होना है, आप खुदा के लिए मुझे अहल हदीस कर ले। कोई हमें अहल हदीस नहीं करते। देखो मैं तो अल्लाह को कह दूंगा कि या अल्लाह, मैं मिन्नतें करता रहा इनकी कि मुझे अहल हदीस कर लो, लेकिन ये मुझे अहल हदीस नहीं करते। पैसे उधर से ले लेते हैं कि हम लोगों को अहल हदीस करते हैं, पता नहीं खा जाते हैं, मुझे अहल हदीस नहीं करते। मैं पैसे भी नहीं मांगता, मसला हदीस पूछता हूं, सिर्फ नहीं बताते। तो मकसद ये है कि अब देखिए ना, ये जो वाकयात मैं सुनाता हूं इसीलिए ताकि एहसास जरूरत पैदा हो। इसकी आम मिसाल एक मैं और दिया करता हूं, आम फहम हर आदमी को समझ में आए। देखिए आपने अभी नमाज पढ़ी, उसमें रुकू किया है ना। अब रुकू का हुक्म कुरान में है, वरकऊ मर राकीन, लेकिन आपने रुकू जाते वक्त अल्लाह अकबर कही, घुटनों पर हाथ रखे, कमर सीधी की, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ा। ये सारी बातें कुरान में नहीं, सुन्नत से मिली। तो एक रुकू हम सिर्फ कुरान से नहीं कर सके, उसमें ऐसी चीजें भी शामिल हुई जो सुन्नत से हमें मिली। फिर इमाम ने तकबीर ऊंची कही, मुक़द्दियों ने आहिस्ता कही, तस्बीहात सब ने आहिस्ता पढ़ी। रुकू फर्ज है या वाजिब या सुन्नत, तस्बीह फर्ज है या वाजिब या सुन्नत, तकबीर जो कही है फर्ज है या वाजिब या सुन्नत, तस्बीह जो पढ़ी है इसका क्या हुक्म है, आहिस्ता पढ़ी है। ये सारी बातें ना कुरान में है ना हदीस में, ये आपको इजमा से मिलेंगे। तो देखो एक रुकू में हमें इजमा की जरूरत भी पड़ी ना। कियास कहते हैं कि कोई नया मसला पेश आ जाए तो उसको कैसे कुरान हदीस से हल करना है। कियास मसाइल का असल में नाम नहीं होता, कायदों का नाम होता है। जैसे हिसाब सवालों का नाम नहीं, कायदों का नाम है। जिसको कायदे याद हो जाए उसको हिसाबदान कहा जाता है। तो जिस तरह हिसाब के कायदे से जो जवाब निकले वो हिसाब का जवाब होता है, किसी की जाती राय नहीं होती। मुझे आज तक पूरे मुल्क में कोई ऐसा बेवकूफ नहीं मिला जिसने कहा हो कि 9-81 तेरी जाती राय है। कहते हैं हिसाब का जवाब है, यही है ना।
सतु नाम त्रेट, ये मेरी जाति रही है हिसाब का जवाब है, क्योंकि हिसाब के कायदे से निकला है ना। अब देखिए, आप रुकू में सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ते हैं ना, एक दिन भूल कर आप पढ़ बैठे सुबहाना रब्बियल आला रुकू में, ऐसा हो जाता है या नहीं? अब ये कि सुबहाना रब्बियल अजीम की जगह सुबहाना रब्बियल आला पढ़ लिया जाए तो नमाज का क्या हुक्म है? न कहीं कुरान में सराहतन है, न सुन्नत में, न इजमा में, लेकिन मसला पेश आ गया है या नहीं? अब इसका जवाब फकीह निकालेगा, उसको कायदे याद है कि फर्ज रह जाए तो नमाज टूट जाती है, तो सुबहाना रब्बियल अजीम फर्ज नहीं था, नमाज टूटी नहीं। वाजिब रह जाए तो सजदा साहब करना पड़ता है, ये वाजिब भी नहीं था, इसलिए सजदा साहब भी लाजम। सुन्नत रह जाए तो नमाज हो जाती है, अलबत्ता उस सुन्नत का सवाब नहीं मिला, गुनाह भी नहीं हुआ, क्योंकि भूल अल्लाह ताला मुआफ फरमा देते हैं। अब इन कवायद को सामने रखकर मुजतहिद ने वो मसला हमें समझा दिया। हम पहले जो मसाइल थे, तकबीरात कहना वगैरह, उनमें अहले सुन्नत है, इजमा वाले मसाइल में हम वल जमात हैं, और इस आखिरी मसले में हम हनफी हैं। इस आखिरी मसले में हम हनफी हैं। तो देखो, एक रुकू भी हम चारों चीजों के बगैर नहीं कर सकते। वहां मुल्तान में 3-4 नौजवानों को ले गए लश्कर तैयबा में, अब वहां सिखाते क्या है? पहली तकरीर होती है कि देखो भाई, 2 ही चीजें हैं, तौहीद और सुन्नत। शिर्क और बिदअत खत्म करना है। पहले बुत परस्ती का शिर्क था, वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से मिट गया। अब इमाम परस्ती का शिर्क है, वो भी मिटाना है। अब इमाम परस्ती का शिर्क है, वो भी सुन्नतें जिंदा करनी है। एक तो नंगे सर नमाज पढ़ने की, एक जूते पहनकर नमाज पढ़ने की, ये सुन्नतें जिंदा करनी है। सब नमाज गलत पढ़ते हैं। वो बेचारे 3 महीने लगाकर आए, अब घर में लड़ाई, मां बाप को तो वैसे गालियां दे, तुम्हारी नमाज गलत है, छोटे बहन भाई नमाज पढ़े उनको नमाज में पीटना शुरू कर दें, गलत नमाज है। मौलवी साहब जो वहां के इमाम मस्जिद थे, उन्होंने एक प्रोफेसर साहब से कहा कि आप इनको कहीं अमीन के पास ले जाएं। वो 3 आए मेरे पास, मैं कोई लिख रहा था जरूरी मजमून, तो मैंने भी कहा कि भाई देखो, मेरे पास वक्त नहीं है इस वक्त, लेकिन आप ये कितने महीने लगा कर आएंगे? 3 महीने। तो मैंने कहा 3 घंटे आज आप फारग कर लें। मैंने हदीस किताब दी, मैंने कहा इसका रफ़ा जैन का बाब मुताला करें, तो मैं लिख रहा हूं, फिर कोई बात पूछनी हो तो पूछ लेना। ठीक है जी। वो पढ़ने लगे। अब मैं लिखता रहा, उनको भी कभी कभी देखता तो एक दूसरे को कोनियां मारे कि यार वो 3 महीने झूठ ही बोलते रहे कि इनके पास हदीस नहीं, हदीसें तो काफी है हमारे पास। खैर जब वो फारग हुए, मैंने पूछा कुछ और पूछना है अब? कि जी बस एक ही बात पूछनी है। मैंने क्या? कि ये किताब कहां से मिलती है, हमें मंगवा दो। मैंने किताब मंगवा दी, वो ठीक होगा, चले गए। अब जो चौथा था, इनको बड़ा दुख हुआ कि 3 आदमी चले गए, एक रह गया। उसके पीछे फिरे कि वहां ना जाना, वहां ना जाना, और अगर जाना पड़े ये तुम्हें खींच के ले जाएं तो उसकी नहीं सुननी, खुद सवाल करने, उसकी बिल्कुल नहीं सुननी। सर वो ले आया उसको, कहता जी मैंने आपकी नहीं सुननी। मैंने कहा चलो हम आपकी सुन लेंगे, इसमें कौन सी बात है। सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए? सबसे पहले मसला कहां से लेना चाहिए? अब मुझे तो पता था किस स्टेशन से बोल रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहिश्ती जेवर से। कुछ ले, रंग उसका गुस्से से सुर्ख, बस इसके पास लाए हो, कहां पे रहेंगे? मैं इसकी बात नहीं सुनता। मैंने उन्हें इशारा किया कि जाने दो ना देना, लेकिन बेचारे को तलब लेने दो थोड़ा सा। वो उठे, वो उसको बैठे, यार बैठो तो सही। नहीं नहीं, इसकी बात सुननी गलत है बिल्कुल। कहता तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहता है फिर कभी से मसला लो, फिका से लो मसला। कहता है तो 5-7 मिनट तड़पता रहा,
پھر انہیں کھینچ کھینچ کے بٹھایا. میں نے کہا بھی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے سچ بولنے کی. وہ سچ منہ سے نکل جاتا ہے, آپ ناراض ہیں. اچھا یہ سچ تھا, وہ پھر غصے ہو گئے. پھر جناب اٹھ کے بھاگے, وہ اس کو پکڑے. آخر پھر بٹھایا اس کو. میں نے کہا اچھا آپ فرمائیں کہ سب سے پہلے کہاں سے کی؟ قرآن سے. قرآن سے. میں نے کہا وہ مجتہد کی ترتیب ہے, تیری نہیں ہے. وہ حضرت معاذ کو حضور پاک نے فرمایا تھا, یمن والوں کو نہیں کہا تھا کہ تم خود قرآن سے لے لینا. وہ تو مجتہد کی ترتیب ہے, آپ کی نہیں ہے. میں نے کہا اس طرح تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. نماز پڑھتا ہے کہ جی ہاں. میں نے کہا ایک دن تو نماز میں بیٹھا, التحیات آخری تھا, تو بھول کر علامہ شریف پڑھ لیا. ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ لے ترجمے والا قرآن مجھے مسئلہ دکھاؤ. تو کتنے مہینوں میں قرآن کی تلاوت کرے گا, مسئلہ نہیں ملے گا. پھر سیاستہ پتہ نہیں 2 سال میں پڑھے گا, مسئلہ نہیں ملے گا. آخر مسئلہ بہتری زور میں ملنا ہے جا کے. اب اتنا عرصہ بھی انتظار بھی کرے گا اور مسئلہ ملنا بہتری زیور میں ہے. کہتا جی میں تو نہیں پڑھوں گا. میں نے کیا کرے گا؟ اچھا مولوی سے پوچھوں گا. تو پھر بھی مولوی نے لکھا ہوا ہے, پھر بات تو وہیں آ گئی کہ پہلے قرآن تو نا مولوی آ گیا نا پہلے تو. میں نے کہا جب تم مولوی سے پوچھے گا تو اس میں ایک فرق ہوگا. جب تو ہم سے پوچھے گا, ہم مسئلہ بہتری سے دیکھے بتائیں گے تو ساتھ نام بہتری زیور کے لیں گے کہ بہتری زیور میں یوں لکھا ہے. ان سے جا کے پوچھے گا تو مسئلہ دیکھیں گے بہتری زیور میں, کہیں گے ہاں بخاری شریف سے اس طرح ہی ہے. تو خوش ہو جائے گا, بخاری شریف سے مسئلہ بتا دیا, حالانکہ مسئلہ اسے بہتری زیور سے دیکھا ہے. تو میں نے کہا اس لیے تمہیں چونکہ جھوٹ پسند ہے کہ اس نے جھوٹ بول دیا بخاری کا نام لے کر, تمہیں سچ پسند نہیں. میں نے کہا اچھا ایک اور بات مجھے سمجھا. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ایک عیسائی آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نے مسلمان کر لیا, اس کا نام فتح مسیح تھا, ہم نے فتح محمد رکھ دیا. اب مسلمان ہونے کے بعد اس پر نماز فرض ہے یا نہیں؟ جی بالکل فرض ہے. میں نے کہا سچی بات بتا, تو اسے پہلے قرآن دے گا کہ اس میں سے نماز کی شرطیں تلاش کر. مجھے تو کوئی جھجک نہیں, میں اسے تعلیم الاسلام دوں گا یا بہتری زیور کہ بھئی یہ نماز کی شرطیں 2 سطروں میں لکھی ہیں, یہ پوری کر کے نماز پڑھنی ہے. مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہوگی. تو میں نے کہا واقعی اسے کہے گا کہ پہلے قرآن لے جا, اس سے نماز کی شرطیں تلاش کر, پھر سیاستہ سے تلاش کر. تو میں نے کہا تجھے نماز پڑھتے کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. میں نے کہا لو تو شرطیں نکال ذرا نماز, قرآن سے نماز کی شرطیں. خاموش. میں نے کہا بات وہ کرنی چاہیے جس پر عمل ہو سکے. ہم سے لکھوا دو, ہم فقہ چھوڑنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں پوری نماز سکھا دو, سیاستہ سامنے رکھ کر قرآن سامنے رکھ کر, کیونکہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے نا, تو نماز ہمیں آنی چاہیے. تو مقصد یہی ہے کہ 4 دلائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ہر مسئلہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے, یا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے. آج کل اس میں بڑے پریشان ہیں یہ, کیونکہ حدیث میں دیکھو نا, آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں, بہت سے بیٹھے ہیں, آپ نے جو طریقہ وضو کا تعلیم الاسلام سے لے کر ہدایت تک پڑھا وہی بخاری کی حدیث میں ہے, وہی مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے. لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ اس میں ساتھ یہ نہیں لکھا کہ کلی کرنا سنت ہے, چہرہ دھونا فرض ہے. فقہ میں ایک ایک عمل کا حکم بھی آگے لکھا ہوتا ہے. اب یہ حکم حدیث کے خلاف نہیں کہ وہاں فرض و فقہ والے سنت لکھ رہے ہیں, وہ تو حدیث اس سے خاموش ہے اور یہ استنباط کر کے اس کا حکم آگے بیان کر رہے ہیں. اب یہ احکام ہمیں فقہ سے ملتے ہیں, جو چیزیں ہمیں فقہ سے ملتی ہیں یہ ہمیں حدیث سے دکھا دیں. رحیم یار خانے میں تھا تو 6 مولوی صاحبان کتابیں اٹھا کر آ گئے, 7 10 12 اور آدمی.
آج مناظرہ ہوگا. ٹھیک ہے ہو جائے گا. جب میں نے کہا ہوگا تیرے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں؟ تو اسکول ماسٹر ہے. میں نے کہا کسی حدیث میں منع ہے کہ ماسٹر سے مناظرہ نہ کرنا؟ تو آپ حدیث سنا دیں, میں پھر مولانا کی محنت کروں گا کہ حضرت آپ کریں, مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا ہے. بس بات بات پر حدیث پوچھتا ہے. میں نے کہا پھر اور کیا پوچھو تم سے؟ میں نے کہا اچھا کس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے؟ تقلید پر. تقلید پر. تقلید عربی کا لفظ ہے, یہ بیچارے لوگ اس کا معنی نہیں جانتے. تو پہلے سمجھاؤ تو صرف تقلید کہتے کسے ہیں, تاکہ لوگ سمجھیں کہ تقلید ہے کیا چیز کہ جس کو ایک فریق کتنا برا کہتا ہے, دوسرا فریق بڑا واجب کہتا ہے. تقلید کہتے ہیں کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھنا, امتی سے, اور ساتھ قرآن کی آیت یا نبی کی حدیث نہ پوچھنا, نہ وہ سنائے نہ یہ پوچھے, اور بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا. یہ ہے تقلید. میں نے جو ساتھ ان کی آیتوں سے تقلید کا معنی سمجھ گئے ہو کہ جی ہاں دین کا مسئلہ کوئی بیان کرے اس میں حدیث یا آیت بیان نہ کرے اور بغیر آیت حدیث پوچھے اس پر عمل کر لینا, یہ تقلید ہے. میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جب جمعے کی ایک اذان کا اضافہ فرمایا تھا, بخاری میں ہے کہ جی ہاں ہے. میں نے کہا کون سی آیت سنائی تھی قرآن کی؟ کہ جی کوئی نہیں. میں نے کہا کون سی حدیث سنائی تھی؟ کوئی نہیں. میں نے کہا صحابہ نے مطالبہ کیا؟ کہ جی مان لیا. میں نے کہا وہ سارے مشرک ہو گئے تھے, کیونکہ یہ تقلید ہے نا. کہتا ہے مشرک تو میں نہیں کہتا, ویسے غلطی تو کی نا بہت بڑی انہوں نے. تو ان کے ساتھ جو دو آدمی آئے ہوئے تھے انہوں نے دو نے ہاتھ باندھے کہ مولوی صاحب دیکھو خدا کے لیے پہلے اماموں کو گالیاں دلواتے ہو کہ وہ غلطیاں کرتے تھے, صحابہ کو گالیاں دلوانی ہیں, کچھ تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا. مولوی صاحب خاموش. اب وہ جس نے ہاتھ جوڑے تھے اس کا نام اصغر تھا. میں نے سمجھا کہ یہ کچھ سمجھنے والا ہے. میں نے کہا اصغر صاحب آپ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی ہاں. میرے کو کی تسبیح اونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ آواز سے؟ کہ آہستہ. میں نے کہا حدیث سنا ہے؟ یہ حدیث تو مجھے نہیں آتی. پھر آپ نے کس کی تقلید میں آہستہ پڑھی ہے؟ کہ جی مولوی صاحب نے کہا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ مقلد ہے آپ کا, ایک آپ کی تقلید کر رہا ہے, یہ مشرک ہے, آپ مشرک گر ہیں, اس کو مشرک بنا رہے ہیں. میں نے کہا اشرف صاحب دیکھو آپ لوگ تانا دیا کرتے ہیں کہ حنفی اندھی تقلید کرتے ہیں, یہ غلط ہے. اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ اندھا اندھے کی تقلید کرے. اگر اندھا آنکھوں والوں کی تقلید کرے اس کو اندھی تقلید کو نہیں کہتا. یہ آپ کی تقلید اندھی ہے, جیسی آپ کو حدیث نہیں آتی اس کو بھی نہیں آتی, یہ بھی اندھا ہی ہے. اسے کہو سنائے تو کہ جی سناؤ جی حدیث. تو جی مجھے تو نہیں آتی. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, ساری عمر کی نمازیں پتہ نہیں کس کی تقلید میں پڑھی ہیں, ساری خراب ہو گئی. پھر میں نے پوچھا کہ آپ نماز کی آخری اتحیات میں درود شریف آہستہ پڑھتے ہیں اونچی؟ آہستہ پڑھتے ہیں لیکن حدیث نہ پوچھنا. اور کیا پوچھے بھائی؟ میں نے 4-5 چیزیں پوچھی. میں نے کہا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے, مقتدی آہستہ کہتے ہیں, یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ تو ہر بات پر حدیث پوچھتا ہے. میں نے کہا پھر اور کیا پوچھوں آپ سے؟ اس کا تو پتہ چلا کہ آپ کو حدیثیں نہیں آتی, نہ آپ کی نماز حدیث سے ثابت ہے. جی کل 10 بجے آپ کو حدیثیں دکھائیں گے. ٹھیک ہے, چلے گئے. صبح 9 بجے میں نے فون کیا کہ حدیثیں مل گئی ہیں کہ جامع ابوبکر کراچی میں پیر جھنڈے میں رات بھر مولوی نہیں سوئے, حدیثیں تلاش ہو رہی ہیں اور 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کاروں پر آ جائیں گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا؟ آخر میں 10 بجے میں نے فون کیا کہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. میں نے کہا نہیں,
مجھ جیسا نرم آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. 6 حدیثیں آپ سے مانگی ہیں, آپ 3 مہینے کی قسط کر لیں مجھ سے. ایک حدیث آج سنا دیں, ایک 3 مہینے بعد. دیکھو نا 18 مہینے میں آپ سے 6 حدیثیں سنوں گا میں. آج ایک سنا دیں, چلو میں ترتیب بھی نہیں رکھتا کہ جس طرح سے لکھی ہیں جو مل گئی وہ سنا دیں, میں چلا جاتا ہوں. 3 مہینے بعد پھر آؤں گا. نہیں آئے, 4 بجے ہم ان کی لائبریری میں چلے گئے تو 20-25 مولوی اکٹھے بیٹھے تھے, شور مچا دیا, حدیث نہ پوچھنا, حدیث نہ پوچھنا, حدیث نہ پوچھنا. آج ہم بتائیں گے تمہاری فقہ میں کتنے گند ہیں. میں نے کہا فقہ تو میں نے ویسے ہی چھوڑ دینی ہے, آئے اسی لیے ہوں. آپ میری ضرورت حدیث سے پوری کر دیں, میں تو ضرورت کے لیے فقہ مانتا ہوں. اگر حدیث سے ضرورت پوری ہو جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے فقہ ماننے کی, میں نے فقہ چھوڑ دینی ہے. لکھوا لو مجھ سے, حدیث کی بات نہ کرو آج. اچھا یہ فقہ ہم نہیں مانتے, نہیں مانتے سارے شور. یہ کہتے فقہ مانو. اس فقہ میں کیا لکھا ہے؟ امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ فقہ ہے ان کی. یہ ساتھ ہنسے مذاق اڑائے. میں نے کہا بھی نہ مانو, میں کون سا کہتا ہوں ضرور مانو. اب میں نرم ہو رہا ہوں, وہ گرم ہو رہے ہیں, کھڑے ہو گئے, نہیں مانتے ہم فقہ. میں نے کہا بھی بالکل نہ مانو, میں تو خود ہی کہتا ہوں کہ فقہ چھوڑ دینی ہے. آپ مجھے اہل حدیث کر لیں, حدیث سنا کر. اب میں نرم ہوں, وہ بڑے گرم, کھڑے ہو گئے. فقہ کو نہیں مانتے ہم. میں نے کہا یار زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ دل سے نہ زبان سے. میں نے کہا تم میں سے جس کی بیوی خوبصورت ہے جلدی ہمارے پاس بھیجو. ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. تم تو اپنے امام کو وہ بیوی لا کے دیا کرو جو پورے علاقے میں بدصورت ہو, تاکہ جا رہا ہو تو پیچھے سرٹیفکیٹ نظر آئے کہ کوئی فقہ کا منکر جا رہا ہے. آرام سے سارے بیٹھ گئے. بس وہ بیوی کے لیے فقہ مان لیے, ابھی شور میں ہم فقہ نہیں مانتے. ہمت کرو, جلدی کرو. میں نے کہا چھوڑو ان کو. اب خاموش. تو ایک کا نام محمد نواز تھا, وہ کوئی 8 سال سعودیہ رہ کے آیا تھا تو ان پڑھ, لیکن کچھ عربی کی چند بولوں سے تھی. مجھے کہنے لگا جی مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا ان سے پوچھو کیا ہے. میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہاں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ائمہ ہیں اور کوئی امام اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں تو پھر ان میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے افضلیت کے اعتبار سے.